شاہزیب نے نینا کو ایک سی گرین کلر کا اسٹچیبل ڈریس لے کر دیا تھا۔ یہ اچھا ہے، جاؤ چینج کرو اسے۔ شاہزیب نے ڈریس نینا کو تھما کے کہا۔ وہ خاموشی سے ٹرائل روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسی لباس میں اسے نظر آئی جو شاہزیب نے اسے دیا تھا۔ اس کی گوری سفید رنگت پہ وہ کلر خوب جچ رہا تھا۔ پھر پہلی بار شلوار قمیض میں اسے دیکھ کر کچھ دیر وہ مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی دل کو چھو جانے کی حد تک دل فریب لگ رہی تھی۔ نینا نے دوپٹہ بھی سلیقے سے لیے ہوا تھا، اور پھر شاہزیب کی نظروں سے پہلی بار وہ کنفیوز ہوئی تھی، ورنہ وہ لاپرواہ سا لڑکا تھا۔ اب اچھی لگ رہی ہو۔ شاہزیب کی تعریف پہ ایک دل فریب مسکراہٹ نینا کے چہرے پہ سج گئی تھی۔ تھینک یو، وہ شرماتے ہوئے بولی تھی۔ یو ویلکم، شاہزیب نے بھی مسکرا کے کہا۔ پھر کاؤنٹر پہ پیسے دینے لگا۔ شاہزیب آپ رہنے دیں، پیمنٹ میں کروں گی۔ نینا نے پرس میں سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا۔ کیوں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تمہیں اپنی پسند پہنا سکتا ہوں تو پے بھی کر سکتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ڈریس تمہارے ہائی سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، شاہزیب نے جان بوجھ کے جتایا۔ نہیں، یہ بات نہیں، یہ بہت اچھا ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے، نینا برجستہ بولی۔ پیسے کاؤنٹر پہ دے کے وہ شاپ سے باہر نکل آئے۔ شاہزیب، بولو۔ میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں، اب گھر جاؤں گی، نینا نے ہاتھ میں بندھی واچ میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ شاہزیب کی بات پہ نینا کو حیرت ہوئی تھی۔ آج اس کا لہجہ بھی الگ تھا اور انداز بھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر جلدی ہے تو چلی جاؤ۔ شاہزیب کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو اوپر کیفیٹیریا ہے، وہاں چلتے ہیں۔ شاہزیب کے ساتھ اوپر آ کے ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھ گئی۔ شاہزیب نے 2 جوس آرڈر کیے، پھر کچھ دیر نینا کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ امیر تھی مگر مغرور اور گھمنڈی نہیں تھی، نہ ہی اڑیل اور ضدی تھی۔ پھر اس کی خاطر خود کو بدلنے کے لیے بھی تیار تھی، ورنہ اس کے سستے سے لیے گئے ڈریس کو وہ کبھی بھی زیب تن نہ کرتی۔ نینا، تم اچھی لڑکی ہو، بلکہ بہت اچھی لڑکی ہو۔ شاہزیب کی تعریف سن کے وہ جھینپ سی گئی۔ تھینک یو۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ تم بھی ایک امیر سرپھری سی لڑکی ہوگی، لیکن میں غلط تھا۔ تم اچھی ہو، پھر ایسے لڑکوں والے کپڑے اور انداز کیوں اپنائے رکھتی ہو؟ حالانکہ ان کپڑوں میں تم زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ شاہزیب کی بات پہ وہ مسکرائی، پھر سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ شاہزیب، میں بہت چھوٹی تھی جب میری موم کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ مجھے تو ان کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ بس ہوش سنبھالتے میں نے پاپس کو ہی دیکھا تھا، وہی میرا خیال رکھتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے تھے، میرے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور پھر یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ لڑکی کا پہلا آئیڈیل اس کا باپ ہی ہوتا ہے۔ I was also impressed with my father's personality۔ مجھے ان کا ہر انداز اچھا لگتا تھا۔ پاپس ہمیشہ ایسے ہی ڈریسز ویئر کرتے تھے، اس لیے میں بھی کرنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے پہناوے میں فرق ہوتا ہے۔ اور پھر پاپس نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا، نہ کبھی منع کیا۔ کبھی رحمت بی بی مجھ سے کہہ بھی دیتی تھی کہ نینا بی بی آپ ایسے کپڑے مت پہنا کریں، تو پاپس انہیں ڈانٹ دیتے تھے۔ اور پھر میری فرینڈز بھی سب ایسا ہی کچھ پہنتی تھی، لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں یہ نہیں پہنوں گی۔ شاہزیب بڑی دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بات صرف یہیں تک تو محدود نہیں ہے نینا۔ کیا کیا بدلو گی میرے لیے؟ وہ سب جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھو نینا، میں اور تم 2 الگ الگ ماحول کے باسی ہیں، ہمارے درمیان کچھ بھی کامن نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو کہ تم آسمان ہو تو میں زمین ہوں۔ دیکھو، میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں۔ میں ایسے خواب نہیں دیکھنا چاہتا جن کا حاصل وصول کچھ بھی نہ ہو۔ میں اپنی حیثیت اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہ تو میرے ابو تم سے میری شادی پہ رضامند ہوں گے، اور نہ تمہارے پاپس یہ چاہیں گے کہ ان کا اکلوتا داماد ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہو۔ نہیں، پاپس میری کوئی بات نہیں ٹالتے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اگر اعتراض نہ بھی ہوا اور وہ تمہاری خواہش پہ مان بھی جائیں تو بھی یقیناً وہ گھر داماد پہ آمادہ ہوں گے۔
وہ تمہیں کبھی بھی ایک چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں رکھنا چاہیں گے، اور میں کبھی بھی گھر داماد نہیں بن سکتا۔ یہ میرے مزاج کے خلاف بات ہے۔ دیکھو، ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں سے واپس پلٹنا مشکل ہو۔ تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، لیکن تم میرے لیے نہیں ہو، نہ ہی میرے ساتھ اتنی ٹف لائف گزار سکتی ہو۔ جن آسائشوں کی تم عادی ہو وہ میں زندگی بھر کما کے تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس وقت وہ بہت سنجیدگی اور متانت سے بات کر رہا تھا۔ میں چھوڑ دوں گی سب کچھ۔ نینا ابھی بھی جذباتی ہو رہی تھی۔ اچھی طرح سوچ لو نینا، کیونکہ اگر میں نے ایک بار قدم آگے بڑھا لیے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس لیے تم مجھے سوچ کے جواب دو۔ شاہ زیب کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ نینا نے ملتجی لہجے میں کہا۔ شاہ زیب نے اپنا نمبر اسے بتا دیا۔ تھینکس۔ اوکے، اب تم جاؤ، جتنا چاہے وقت لے لو، بہت سوچ کے جواب دینا مجھے، شاہ زیب نے حتمی انداز سے کہا تھا۔ میرا جواب وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ نہ میرا فیصلہ کل بدلا تھا، نہ آئندہ بدلے گا۔ میں اس مقام پہ نہیں ہوں کہ واپس پلٹ جاؤں۔ نینا یہ کہہ کے چلی گئی۔ باسم رامس کے گھر شادی کا کارڈ دینے گیا تھا اور ساتھ ہی نکاح کا بلاوا بھی، لیکن رامس نہ آنے کے بہانے تراش رہا تھا۔ امی آ جائیں گی، مجھے آج کل آفس کا بہت کام ہے، گھر آ کے بھی اسی میں مصروف رہتا ہوں، میری طرف سے معذرت ہے باسم۔ رامس کی امی بھی وہیں بیٹھی تھیں مگر خاموش تھیں، بیٹے کی کیفیت سے واقف تھیں، اس لیے ایک بار بھی اصرار نہیں کیا۔ یہ بہانے مت بناؤ، تمہیں تو مجھ سے روز ملنے کے لیے آنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کسی کام میں مجھے تمہاری مدد تو درکار نہیں، مگر تم تو خاص موقعوں پہ آنے سے بھی انکاری ہو۔ اچھے دوست ہو یار، میں تو چاہ رہا تھا کہ نکاح کے وقت گواہوں میں تم سائن کرو۔ باسم کی بات پہ رامس نے کرب سے باسم کی طرف دیکھا، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ تو اب یہ وقت بھی آنا تھا مجھ پہ، اپنی ہی محبت کو کسی اور کے حوالے اپنی گواہی پہ کر دوں۔ رامس نے ایک سرد آہ بھری، آنکھوں کی نمی کو پلکوں سے پیچھے دھکیلا۔ یہ بات نہیں ہے، تم کہو کیا کام کرنا ہے میں وہ کر دوں گا، لیکن فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے معذرت ہے۔ رامس نے بامشکل یہ جملہ ادا کیا تھا۔ میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا رامس، تم اگر نہیں آئے تو سمجھ لینا کہ دوستی ختم، باسم نے حتمی انداز سے کہا۔ باسم، تم فکر مت کرو، میں خود لاؤں گی اسے۔ رامس کی والدہ نے بیٹے کے متغیر ہوتے چہرے کو ایک نظر دیکھا جو ضبط کے آخری درجے پہ تھا، پھر بات کو سنبھالنے لگی۔ آنٹی، آپ نکاح والے دن جلدی پہنچ جائیے گا اور رامس کو ضرور لائیے گا۔ باسم نے کارڈ سامنے ٹیبل پہ رکھا اور خود کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں بیٹا، ضرور لاؤں گی، لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟ بیٹھو، چائے پی کے جانا۔ نہیں آنٹی، ابھی کچھ گھر اور بھی ہیں جہاں کارڈ بانٹنے ہیں، ورنہ آپ کے ہاتھ کی چائے ضرور پیتا۔ باسم پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے بولا، پھر رامس سے ہاتھ ملا کے چلا گیا۔ امی، آپ کو کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ میں ہرگز بھی نہیں جاؤں گا، رامس نے سخت لہجہ اپنایا۔ بیٹا، یہ کیا حماقت ہے؟ دوست ہے وہ تمہارا، کیا سارے تعلق توڑ دو گے؟ رامس کی والدہ نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ تو کیا اس کے نکاح پہ گواہ بن کے سائن کروں؟ اتنا بڑا امتحان مت لیں مجھ سے امی، اپنی گواہی پہ کسی اور کا کر دوں اسے؟ مرنے سے پہلے کیوں موت کی سزا سنا رہی ہیں مجھے؟ میں نہیں جاؤں گا۔ رامس اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاہ زیب جب اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا تو بلڈنگ کے نیچے ہی خرم، سیفی اور جمی نے اسے گھیر لیا۔ تینوں ہی ہاتھ باندھے شک بھری نظروں سے اسے تاڑ رہے تھے۔ شاہ زیب نے انہیں سیڑھیوں کے سامنے ایستادہ دیکھا تو ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ابے پیچھے ہٹو، تم لوگ کیا میرا راستہ روک کے کھڑے ہو؟ شاہ زیب نے چڑ کے کہا۔ پہلے تو ہمیں یہ بتا، کیا چکر ہے اس لڑکی سے تمہارا؟ جمی نے نظریں گھما کے پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ شاہ زیب نے گڑبڑا کے نظریں پھیری۔ اچھا، تو مننے کو یہ بھی ہم بتائیں کہ کون سی لڑکی؟ سیفی نے اس کے گال تھپ تھپا کے کہا۔
میری جان، جسے دیکھ کے ہوش تو ہم سب کے بھی اڑے تھے، لیکن اسے لے کے تو اڑا تھا، وہ لڑکی۔ جمی نے شاہ زیب کے کندھے پہ کوہنی رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ، شاہ زیب نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے ابھی خیال آیا ہو۔ ہاں وہ، خرم نے جما کے کہا۔ میری کزن تھی وہ۔ شاہ زیب جھجکا، پھر جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان اکثر لڑکھڑا جاتی تھی۔ ابے چوزے، اب تو ہمیں بنائے گا؟ تیری 7 پشتوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ شازل بھائی کے علاوہ تیرا کوئی لڑکا تک کزن نہیں ہے، تو پھر لڑکی کزن کہاں سے آ گئی؟ چل میرے منّے، میرے لال، سچ سچ بتا کون تھی وہ؟ سیفی نے اس کے گال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ تھی کوئی بھی تھی، نہیں بتاتا میں۔ کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے میرا؟ شاہ زیب کو ان سے جان چھڑوانے کا یہی ایک بہانہ نظر آیا کہ تھوڑا سا بھرم دکھا کے چلتا کرے تینوں کو، مگر وہ ہتھے سے اکھڑنے لگے۔ دیکھ شاہو، سچ سچ بتا دے، یہ دادا گیری ہمیں مت دکھا۔ نہیں بتاؤں گا۔ پوچھ سکتے ہو تو پوچھ کے دکھا دو۔ شاہ زیب نے سیفی کا ہاتھ پیچھے کیا اور گھمبیر لہجہ اپنانے کی کوشش کی۔ دیکھ شاہو، یہ چیٹنگ ہے۔ تیری خاطر ہم نے ایسے کتنے چانس گوائے، کیونکہ تجھے یہ لڑکیوں کا لفڑا پسند نہیں تھا، اور تو ہمارے ہی ساتھ گیم کر رہا ہے۔ یہ نہیں چلے گا شاہو، یہ ہمارے گروپ کے اصول کے خلاف ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، اور بے فکر رہو، اپنے گروپ کا کوئی اصول نہیں توڑوں گا، بس بھروسہ کرو مجھ پہ۔ تینوں کی شک کی نگاہیں اسی پہ تھی۔ اب ہٹو پیچھے، رات کو پریکٹس پہ بھی جانا ہے، اگلے ہفتے اس دلاور کو بھی مزہ چکھانا ہے۔ شاہ زیب ان کے سامنے کترا رہا تھا، اس لیے انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے زینہ چڑھنے لگا۔ ابے کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ یہ یوں بھاگنے کی کبھی نہیں کرتا۔ خرم سوچتے ہوئے بولا۔ چل دیکھتے ہیں کب تک چھپاتا ہے ہم سے، سیفی نے کہا۔ نینا گھر آ کے بہت خوش تھی۔ بات بات پہ ایک مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے کو نیا ہی روپ رنگ دے رہی تھی۔ تم اچھی لڑکی ہو، بلکہ بہت اچھی لڑکی ہو، ان کپڑوں میں زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ شاہ زیب کے جملے اس کی سماعتوں میں رس گھول رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ عجیب سی سرشاری تھی اس کے دل میں، جس کی عکاسی اس کا چہرہ کر رہا تھا۔ وہ خوش تھی، دل میں جیسے نئی امنگیں جاگ اٹھی تھیں۔ بار بار وہ کبھی اپنا دوپٹہ گلے میں لے کے دیکھنے لگتی، کبھی کھلے بالوں کو آگے کر کے خود کو دیکھتی۔ ہر زاویے سے اسے اپنا آپ الگ سا لگ رہا تھا، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ نینا ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ کون ہے؟ میں، رحمت بی بی۔ اندر آئے رحمت بی بی۔ نینا کی اجازت ملتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ رحمت بی بی اندر داخل ہوئی۔ نینا مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ رحمت بی بی، دیکھیں میں نے پہلی بار شلوار قمیض پہنی ہے، بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ رحمت بی بی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ بالکل شہزادی لگ رہی ہے میری گڑیا۔ چلو اب باہر آؤ، بختیار صاحب بلا رہے ہیں۔ پاپس اتنی جلدی؟ وہ تو 6 بجے آتے، ابھی تو 4 بج رہے ہیں۔ نینا کو بختیار صاحب کی اچانک آمد پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی چپ سے ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ نینا بختیار صاحب کی طبیعت کا سن کے پریشان ہو گئی، اس لیے فوراً کمرے سے نکل کے باہر لاؤنج میں آئی۔ بختیار صاحب سامنے صوفے پہ بیٹھے پانی پی رہے تھے۔ سامنے نینا کو شلوار قمیض میں دیکھ کے پانی کا گلاس منہ سے پیچھے کیا اور سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ پیشانی پہ تیوری چڑھائے ایک نظر سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ تب تک نینا ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ پاپس کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ آر یو آل رائٹ؟ نینا کو یوں پریشان دیکھ کے وہ زبردستی مسکرائے۔ یس لٹل فرینڈ، آئی ایم آل رائٹ۔ نو پاپس، مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس آج کچھ تھکن محسوس ہو رہی تھی اس لیے جلدی آ گیا۔ تم سناؤ، کیسا گزرا آج کا دن؟ بختیار صاحب کا وہی روٹین کا سوال تھا جو وہ ہر بار گھر آ کے کرتے تھے، مگر آج اس سوال نے نینا کے چہرے پہ کئی رنگ بکھیر دیے۔ پورے دن کا سوچ کے شاہ زیب کا خیال آتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، چہرے پہ دھنک کے رنگ سے بکھر گئے۔
بختیار صاحب بیٹی کے چہرے پہ نمودار ہونے والے نئے رنگ دیکھ کے گھبرائے تھے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، چہرے کی جگمگاہٹ انہیں کسی انہونی کی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کسی خیال کے زیر اثر مسکرا رہی تھی۔ نینا، بختیار صاحب نے دوبارہ پکارا تو وہ چونک گئی۔ جی پاپس، میں نے کچھ پوچھا ہے، دن کیسا گزرا؟ فرسٹ کلاس، نینا نے مسکرا کے جواب دیا۔ رحمت بی بی چائے رکھ کے چلی گئی۔ نینا بختیار صاحب کے لیے چائے بنانے لگی۔ صبح کالج نہیں گئی تھیں تم؟ بختیار صاحب نینا کے چہرے پہ کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گئی تھی پاپس، نینا نے جھوٹ بولا اور نظریں چراتے ہوئے فلاسک سے چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ بختیار صاحب کی تیز اور زیرک نظریں نینا پہ ہی تھیں، جو بڑی صفائی سے جھوٹ بول گئی تھی۔ پھر کیا کیا؟ پاپس، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ونڈو شاپنگ پہ چلی گئی تھی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈریس لیا ہے وہاں سے۔ نینا چائے کا کپ بختیار صاحب کو پکڑاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تم کب سے ایسے ڈریسز پہننے لگی؟ اب آپ مجھے ایسے ہی ڈریسز میں دیکھیں گے پاپس۔ کیوں؟ کیونکہ میں لڑکی ہوں پاپس، اور لڑکیوں کو ایسے ہی ڈریسز پہننے چاہیے۔ تمہاری ساری دوستیں بھی لڑکیاں ہی ہیں، لیکن وہ وہی پہنتی ہیں جو تم پہلے پہنتی تھی۔ آج کل کس کی کمپنی میں بیٹھ رہی ہو جو تمہیں ایسی باتیں سکھا رہے ہیں؟ اٹس سچ اے مڈل کلاس مینٹیلٹی۔ شلوار قمیض پہنو، دوپٹہ سر پہ رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ بختیار صاحب کی بات پہ نینا نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ I like it پاپس، اور مجھے یہ اچھا لگا پہن کے۔ سب نے میری تعریف کی، سب کو میں ڈفرینٹ اور اچھی لگی، ہے نا پاپس؟ میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ نینا کے پیار بھرے استفسار پہ بختیار صاحب خاموش ہی رہے۔ اینی وے، نیکسٹ ویک امریکہ سے حیدر آ رہا ہے۔ کون حیدر؟ بختیار صاحب نے چائے کا کپ لبوں پہ لگاتے ہوئے کہا۔ تمہارے انکل رؤوف کا بیٹا۔ اوہ اچھا۔ نینا کو اپنے والد کے بیسٹ فرینڈ انکل رؤوف یاد آ چکے تھے، جو 3 سال پہلے امریکہ شفٹ ہوئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اچھی سی کمپنی دو، اس سے ملو جلو، اسے انڈرسٹینڈ کرو۔ مجھے وہ لڑکا بہت پسند ہے۔ He has all the qualities of a good life partner۔ بختیار صاحب کی بات پہ نینا کا ایک رنگ آ کے گزرا تھا۔ بختیار صاحب بھی اچھی طرح بیٹی کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ پاپس، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، نینا نے بے چینی سے کہا۔ ابھی نہیں، میں سونا چاہتا ہوں، بات ہم پھر کبھی کریں گے۔ بختیار صاحب نے خالی کپ سامنے ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نینا وہیں پریشان سی بیٹھی رہی۔ شاہزیب کا موڈ آج بہت خوشگوار تھا۔ رات سوتے ہوئے اسے پہلا خیال نینا کا ہی آیا تھا۔ اس کے پسندیدہ لباس میں وہ لڑکی اسے سب سے خاص لگی تھی۔ پھر اس کی باتیں، اس کا اظہار، آج اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ کوئی ایسی بھی لڑکی ہوتی ہے جو بے پناہ دولت اور عیش و عشرت کو محبت کی خاطر چھوڑنے کو تیار ہو جائے۔ ایک نیا دل فریب احساس شاہزیب کو اندر سے مسرور کرنے لگا تھا۔ باسم اب باقاعدگی سے عاصم کو پڑھانے لگا تھا۔ اکثر وہ اپنے آفس کی واپسی پہ عاصم کو پڑھانے چلا جاتا۔ چند دن بعد ہی وہ دن بھی آن پہنچا جس دن رائمہ کا نکاح تھا۔ باسم صبح سے مصروف تھا، مگر تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے 25 لوگوں نے آنا تھا۔ باقی رابعہ بیگم نے محلے کے چند لوگوں کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ ادھر زمان صاحب اور عاتقہ بیگم بھی رائمہ کے نکاح کے لیے تیار تھے۔ باسم سفید شلوار قمیض پہنے سب سے پہلے تیار ہوا تھا۔ رامز کی والدہ نے رامز سے نکاح پہ چلنے کے لیے بہت منت سماجت کی، مگر اس کی نا کو ہاں میں نہیں بدل سکی۔ وہ اکیلی ہی رائمہ کے نکاح پہ پہنچ گئی۔ زمان صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ باسم زمان صاحب کے گلے ملا، عاتقہ بیگم کو بھی سلام کیا۔ سر آپ پلیز اندر آئیں، میم آپ بھی۔ باسم کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے استاد کے قدموں کے نیچے بچھ جائے۔ انہیں گھر کے اندر لاتی رابعہ بیگم کو پکارنے لگا، جو مہمانوں میں مصروف تھیں۔ سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ باسم کے پاس پہنچ گئی۔ امی، یہ میرے سر ہیں اور یہ ان کی مسز۔ باسم نے مسکرا کے تعارف کروایا۔ رابعہ بیگم نے زمان صاحب کو سلام کیا اور عاتقہ بیگم کے گلے ملی۔
بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے۔ باسم بہت تعریف کرتا ہے اپنے استاد کی۔ یہ خود بہت سلجھا ہوا لائق فائق انسان ہے۔ زمان صاحب نے ساتھ کھڑے باسم کا کندھا تھپ تھپایا۔ باسم زمان صاحب کو ڈرائنگ روم میں رہ گیا اور رابعہ بیگم آتکا کو صحن میں رکھی کرسیوں پہ بٹھانے لگی۔ گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ صحن میں کچھ اور خواتین بھی بیٹھی تھیں۔ آتکا بیگم رامز کی والدہ کے پاس بیٹھ گئیں، یوں شادی کے حوالے سے بات چیت کرنے لگی۔ نیلوفر نے آف وائٹ کام کی میگزی پہنی ہوئی تھی، کیچر سے بالوں کی چند لٹوں کو مکید کیا تھا اور باقی کے بال کھلے چھوڑے تھے۔ کانوں میں بڑے سے آویزے پہنے، اپنی غلافی آنکھوں میں کاجل بھی کافی گہرا لگایا تھا، البتہ اپنی پھپھو کے ڈر سے لپسٹک لائٹ پنک ہی لگائی تھی۔ سر پہ دوپٹہ جمائے، پاؤں میں شارٹ ہیل کے سینڈل پہنے، وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی۔ رابعہ بیگم سے سلام کر کے اندر رائمہ کے پاس چلی گئی، جو پنک کلر کی کامدانی پشواس میں ہلکے سے میک اپ میں بھی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ نفیس مگر بہت خوبصورت سا جیولری سیٹ، ماتھے پہ چھوٹی سی بندیا، کانوں میں جھمکے، بالوں میں کلیوں کے گجرے، دونوں ہاتھوں میں پنک اور سلور چوڑیاں پہنے، کافی کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ سامنے نیلوفر کو دیکھ کے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ نیلوفر اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ نیلو کی بچی اب آئی ہو، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہو۔ رائمہ نے اپنے سرد ہاتھوں سے نیلوفر کے ہاتھ کو پکڑا۔ شازمہ اور نمیرہ کھانا کھا چکی تھی۔ شاہزیب دوستوں کے ساتھ پریکٹس پہ جا چکا تھا۔ رات کو جب وہ گھر لوٹا تو صرف شازمہ ہی جاگ رہی تھی۔ وہ بھی دروازہ کھول کے تیکھے انداز سے بولی، تم جلدی نہیں آ سکتے؟ ابھی میں نے کچن کو سمیٹا ہے، اب میں پھر سے تمہارے لیے کھانا گرم کروں؟ کھانا رہنے دو، مجھے بھوک نہیں ہے، شاہزیب نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شازمہ بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ آج کل وہ اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی، اور وجہ تھی شازل کا اسے بار بار اپنی پارٹی پہ آنے کے لیے فورس کرنا۔ ابھی بھی وہ اسے فون پہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ نہیں آ سکتی، مگر وہ بھی ضد پکڑے بیٹھا تھا۔ شازی آپی سونے دو نا، تم تو صبح سوتی رہو گی، مجھے تو کالج جانا ہے۔ نمیرہ اس کی باتوں سے زچ ہو کے اٹھ کے موندی موندی آنکھیں کھول کے بولی، اچھا نمی، سو مرو تم۔ شازمہ پہلے ہی شازل سے اکتائی ہوئی تھی، اس لیے بیزاری سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل کے کچن میں چلی گئی۔ شاہزیب کو بھوک لگی تو کمرے سے نکل کے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ پتا تھا کہ اب شازمہ تو کچھ دے گی نہیں، سو اسی لیے خود ہی کھانے کے ارادے سے کچن میں داخل ہوا۔ کچن میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ شازمہ کی شاہزیب کی طرف پشت تھی اور وہ دھیرے دھیرے فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ شاہزیب دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ سمجھے نا شازل، میں نہیں آ سکتی، کیا بہانہ بناؤں گی؟ شازو، میں نے کہا ہے نا تم سے کہ میں انکار نہیں سنوں گا، کسی سہیلی کا بہانہ بنا دو، مگر کل تم ضرور آؤ گی، ورنہ بعد میں جو کچھ میں کروں گا مجھ سے پھر اس کی شکایت مت کرنا۔ کچن میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، اس لیے شازمہ کے ساتھ ساتھ شاہزیب کو شازل کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کس دوست کا بہانہ بناؤں گی؟ سبھی تو اسی ایریا میں رہتی ہیں، اور تقریباً سبھی شاہزیب کے دوستوں کی بہنیں ہیں۔ اگر سچ کھل گیا تو ابو سے پہلے شاہزیب میری جان لے لے گا۔ خدا کے لیے میری مجبوری کو سمجھیں، تم میری مجبوری کو سمجھو۔ میں اپنے دوستوں میں ذلیل ہو کے رہ جاؤں گا، اور یہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ اچھا، کرتی ہوں کچھ، بناتی ہوں کوئی بہانہ، لیکن میں زیادہ دیر رکوں گی نہیں۔ منظور ہے، بس تم آ جاؤ۔ شازل فوراً مان گیا۔ شاہزیب الٹے قدموں باہر نکل کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی نہج پہ سوچنے لگا۔ جہاں شازی کی پارٹی تھی وہاں ڈانس کا پورا پورا انتظام تھا۔ جب وہ شازمہ کو آنے پہ مجبور کر سکتا تھا تو ڈانس پہ بھی کر سکتا تھا، اور آئندہ بھی اس قسم کی گیٹ ٹوگیدر پہ لے جانے پہ فورس کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے والوں کی آمد کا شور شروع ہو گیا۔ باسم اور زمان صاحب مین گیٹ پہ کھڑے ان کا استقبال کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور ہوا، مگر لڑکے کے والد اور بہنوئی نے باسم سے کہا کہ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اکیلے میں۔ باسم ان کے ساتھ صحن میں الگ جگہ پہ بیٹھ گیا۔ دیکھو باسم میاں، تم تو جانتے ہو
ہم لوگوں نے آج تک کوئی فرمائش تو رکھی نہیں ہے تم لوگوں کے سامنے، ورنہ تو لوگ کیا کیا ڈیمانڈ نہیں رکھتے۔ لڑکے کے ابا نے منہ میں پان چباتے ہوئے کہا۔ جی میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگ بے فکر رہیں، میں اپنی بہن کو ہر وہ چیز دوں گا جو جہیز کے نام پہ دی جاتی ہے۔ ارے وہ تو تم جانو اور تمہاری بہن، اس ساز و سامان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم یہ گھر ہمارے بیٹے کے نام کر دو۔ جی؟ باسم کو لگا کسی نے پہاڑ اس کے سر پہ گرا دیا۔ ارے اس میں حرج ہی کیا ہے، بھائی بہنوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور پھر 1-2 سال تم اس گھر میں رہ سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ کہیں اور جا کے رہ سکو تو بے شک چلے جانا۔ وہ لاپرواہی سے بولے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جائیں گے ہم؟ آپ کی ایسی کوئی ڈیمانڈ تھی تو آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی، آپ اب نکاح سے پہلے مجھے یہ سب بتا رہے ہیں۔ ارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اسٹیمپ پیپر ہم ساتھ لائے ہیں، تم بس مختار عام غفور کے نام کر دو اور نکاح کے لیے بسم اللہ کرو۔ بڑے میاں نے بات یوں کی جیسے کوئی عام اور معمولی سی بات ہو۔ کافی دیر باسم واپس ڈرائنگ روم میں نہیں آیا اور نکاح خواں بھی بار بار پوچھنے لگا تو زمان صاحب صحن میں آ گئے۔ سامنے صحن میں لگی کرسیوں کی قطار کے آخر میں انہیں باسم سر جھکائے بیٹھا نظر آیا، اور اس کے ساتھ لڑکے کا والد اور بہنوئی بھی۔ زمان صاحب بھی ادھر ہی چلے آئے۔ اس بڑے میاں کی گلفشانیاں سن کے زمان صاحب کا پارا ہائی ہو گیا۔ معاف کیجیے گا محترم، مگر یہ نہایت ہی نامناسب سی بات ہے۔ اول تو اپنی بیٹی دینا ہی بہت دل جگر کی بات ہے، کجا اس پہ آپ اس کا سائبان ہی چھیننا چاہتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ زمان صاحب کی بات پہ وہ بڑے میاں غصے میں آ گئے۔ آپ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، کیا ہم کم ظرف ہیں؟ ہم تو صرف اپنے بیٹے کی حیثیت اور عزت اس کے سسرال کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ مقام ہے اس کا کہ ایک گھر اس کے نام نہیں کر سکتے؟ کل کو کیا عزت اور احترام دیں گے یہ لوگ میرے بیٹے کو؟ بڑے میاں کے بلند لہجے پہ صحن میں بیٹھی خواتین بھی پیچھے کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ رابعہ بیگم بھی پریشان سی ادھر ہی چلی آئیں۔ زمان صاحب کون سا غصے کے کم تھے؟ کم ظرفی تو آپ دکھا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے، عین نکاح کے موقع پہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کر کے اپنی ڈیمانڈیں بتاتے ہوئے۔ زمان صاحب بھی دھاڑتے ہوئے بولے۔ باسم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کو سنبھالے کیسے۔ شور بڑھنے لگا تو کمرے میں بیٹھی رائمہ اور نیلوفر بھی کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے صحن کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھیں، بات کو مزید مت بڑھائیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ لائیں بتائیں کہاں سائن کرنے ہیں؟ باسم فوراً سے بولا اور بات کو سنبھالنے لگا۔ کون سے سائن؟ کون سی شرط باسم؟ رابعہ بیگم سفید دوپٹہ سر پہ جمائے وہیں باسم کے قریب آ کے پوچھنے لگی۔ سبھی عورتیں اس طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ کچھ نہیں امی، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، باسم بڑے ضبط سے بولا۔ بہن جی، آپ کی بیٹی کا نکاح اب تب ہوگا جب یہ گھر آپ غفور کے نام کریں گے۔ ہم نے بات عزت سے چھپ کے طے کرنی چاہی تھی، مگر یہ بڑے میاں تو ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگے۔ لڑکے کے والد کا اشارہ زمان صاحب کی طرف تھا۔ سامنے کھڑکی میں کھڑی رائمہ کو لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ گھر؟ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ رابعہ بیگم کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ دیکھیں، آپ بات کو بڑھائیں مت، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بتائیں دستخط کہاں کرنے ہیں؟ باسم کا پریشانی سے حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ بہن کی بارات کا واپس لوٹ جانا کیا معنی رکھتا ہے، وہ اس چھوٹے سے محلے کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ سائن تو میاں بعد میں ہوں گے، پہلے اس بڑے میاں کو بولو کہ ہاتھ جوڑ کے ہم سے معافی مانگے۔ لڑکے کا باپ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ باسم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچویشن کو سنبھالے کیسے۔ دیکھیں، وہ استاد ہے میرے، بہت قابل احترام ہے میرے لیے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں، میری بہن کی عزت رکھ لیں، تماشا نہ بنائیں۔ باسم ہاتھ جوڑے اس بے حس شخص کے سامنے کھڑا آنسو بہاتے ہوئے بول رہا تھا۔ رائمہ جلدی سے کمرے سے نکل کے صحن میں آ گئی۔ عورتوں کو پیچھے دھکیلتی ہوئی وہ باسم کے نزدیک جا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑی ہو گئی۔ تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے باسم،
اور نہ ہی یہ گھر ان کے بیٹے کے نام لگاؤ گے، رائما سسکتے ہوئے کہنے لگی۔ ارے کیا زبان ہے اس لڑکی کی، سب کے سامنے بے شرموں کی طرح پہنچ گئی۔ اب تو لڑکے کی ماں جو ابھی تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ بھی بول پڑی۔ رائما تم اندر جاؤ، میں بات کر رہا ہوں، باسم نے ملتجی لہجے سے رائما سے کہا۔ نہیں، مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، مجھے نہیں چاہیے ایسا شوہر جو ہر وقت میرے بھائی کا سر اپنے سامنے جھکائے رکھے۔ جائیں آپ لوگ یہاں سے۔ رائما جو زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی آج بے دھڑک بات کر رہی تھی، تنگ آ چکی تھی وہ لڑکے والوں کی بڑھتی ہوئی فرمائشوں پہ۔ رائما اللہ کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ، جاؤ یہاں سے، باسم بے بسی سے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے بالکل، ایسے گھٹیا اور خبیث لوگ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایسے شریف گھروں کی گھر کی عزت کی امان بن سکے۔ زمان صاحب کا خون کھول رہا تھا۔ سر پلیز آپ خاموش رہیں، میری بہن کا اگر نکاح نہیں ہوا تو کون آئے گا یہاں اسے بیانے؟ باسم اب رو رہا تھا، دور کھڑی رباب اور نیلوفر بھی آنسو بہا رہی تھی۔ عاتکہ بیگم الگ پریشان نظر آ رہی تھی۔ چلو بھائی چلیں یہاں سے، ایسی منہ زور لڑکی کو ہم اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ لڑکا بھی ڈرائنگ روم سے باہر نکل کے باپ کی تقلید میں چلنے لگا۔ باسم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ خدا کے لیے ایسے مت جائیں، میری بہن کا کیا قصور ہے؟ مگر وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے چلے گئے۔ باسم انہیں باہر تک روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ نہیں رکے۔ باسم ٹوٹے قدموں سے واپس آیا، صحن کی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونے لگا۔ میرے اللہ یہ کیسا امتحان تھا، میں نے تو کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر کیوں میری بہن کو یہ ذلت دیکھنی پڑی؟ زمان صاحب اس کے قریب گئے، دونوں ہاتھوں سے باسم کے بازو تھام کے اسے کھڑا کیا۔ تمہاری بہن کا نکاح ابھی ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ باسم آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ عاتکہ بیگم کا دل دہلا۔ جذبات میں کون سا نیا قدم اٹھانے والے تھے زمان صاحب؟ سر کون کرے گا؟ شاہ زیب، میرا بیٹا۔ یہ کہہ کے انہوں نے جیب سے فون نکالا اور شاہ زیب کو باسم کے گھر کا پتہ سمجھا کے فوراً آنے کے لیے کہا۔ عاتکہ بیگم تو دل پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ہاں جی، تو ریڈرز کیا ہوگا آگے؟ کیا شاہ زیب زمان صاحب کی بات مان کے کر لے گا رائما سے نکاح، یا باپ کی عزت رکھنے سے کر دے گا انکار؟ اپنی اپنی رائے دیں۔